شیخ السلام جی علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک میری ایک شیعہ دوست سے بات ہو رہی تھی، تو وہ لوگوں کا اعتراض یہ تھا نا کہ ہم اہل حدیث یا وہابی لوگ ہم ایسا کہتے ہیں جیسے علی رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ زندہ نہیں مردہ ہے کر کے، چاہے علی رضی اللہ عنہ ہو یا حسن حسین رضی اللہ عنہ ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو ان کا کہنا ہے اعتراض کہ ہم لوگ ان کو مردہ کہتے ہیں، اور وہ لوگ کا کہنا ہے کہ ہم ان کو زندہ مانتے ہیں، تو ہم لوگ ان کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ تو شیخ اس کا جواب کیا ہوگا؟ اچھا، اگر انتقال نہیں ہوا تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے کہ نہیں؟ جی شیخ، قرآن کی جی آیت ہے جی نا، سورہ آل عمران کی آیت جی نمبر شیخ بھائی، 185۔ تو انتقال نہیں ہوا ہے تو کب ہوگا؟ ہم؟ جی اور یہ بتائیے کہ علی رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا نہیں کیا گیا؟ جی بالکل تو کیا جیتے جی دفن کر دیا گیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ زندہ؟ اچھا، ان کی وراثت تقسیم ہوئی نہیں ہوئی؟ جی بالکل ہوئی تھی۔ تو کیا جیتے جی وراثت تقسیم ہو گئی؟ کسی کے جیتے جی نہیں اگر کوئی سنائی دے کہ بھائی گھر والوں نے جیتے جی وراثت لے کے تقسیم کر ڈالے، تو صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ نہیں زید بھائی، غلط ہوگا۔ ہاں؟ اور ان کی بیوی عدت میں بیٹھی، ہاں، جی اور اس کے بعد بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے، تو ایسے کسی کی جی بیوی عدت میں بیٹھے اور اس کے بعد میں 4 مہینے 10 دن بیٹھ کر کے کسی اور سے شادی کرے، تو کیا صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ نہیں، تو سوال یہ ہوتا ہے، ایسے ایک دو نہیں کئی سارے سوال اٹھتے ہیں، یہ کنٹینیوس پورے سوالوں کا سلسلہ ہے۔ تو ہمارا ماننا ہے مرنے کے بعد زندگی ہے، اور بہترین زندگی جو نیک صالحین جو نیک زندگی گزار کے اس میں سے جن کا ہر انتقال، فون میں زید بھائی اپن جو کہتے ہیں کہ وفات نہیں، پانے ایک والا بات ہم مردہ یہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کو ایسے نہیں کہتے کہ مردہ ہیں، کیونکہ ان کو شہادت کی موت ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں یہ فرمایا، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ تو ہم نہیں کہتے کہ وہ مردہ ہیں۔ آپ نے کس اہل حدیث عالم سے سنا کہ وہ اس طرح سے کہتا ہے کہ حضرت علی نعوذ باللہ مردہ ہیں؟ بلکہ اللہ نے فرمایا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ مت تصور کرو، مردہ مت سمجھو۔ تو ہم نہ ایسے کہتے ہیں کہ وہ مردہ ہے، نہ ہم یہ ایسے کہتے ہیں، نہ تصور کرتے ہیں کہ وہ مردہ ہے۔ البتہ ان کی جو زندگی ہے، شہیدوں والی زندگی، وہ ایک مختلف زندگی ہے، وہ دنیا والی زندگی نہیں ہے۔ ان پر دنیا والی زندگی کا اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کی زندگی ختم ہونے کے جو آثار ہیں وہ تو ظاہر سی باتیں پائے گئے نا۔ قتل ہوئے، قتل ہونے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں وفات پائی نا۔ تو اگر وفات ہی نہیں ہوئی دنیا کے اندر تو پھر وہ شہادت کیسے ہوئی؟ شہادت تو کہتے ہی اللہ کے راستے میں وفات ہونے کو۔ تو وفات تو ہوئی دنیاوی اعتبار سے، دنیا کی زندگی نہیں ہے ان کی۔ اور جو ان کی برزخی زندگی ہے، کیونکہ وہاں کی فزکس اور وہاں کے اصول ضابطے سب الگ ہیں، اور خود قرآن مجید اس کے بارے میں فرما رہا ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ وہ لوگ زندہ تو ہیں پر کیسے زندہ ہے وہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس کو ہم پورے طور پہ سمجھ نہیں سکتے، اس زندگی کو ہم مانتے ہیں، برزخی زندگی کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تفصیلات بتائی ہے کہ وہ ان کی روحیں جو ہے وہ سبز پرندوں کے پپوٹوں میں ہوگی، وہ ساری حدیثوں کے تفصیلات کو ہم ان تفصیلات کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں کہ ایک برزخی زندگی، اعلیٰ زندگی ان کے پاس ہے۔ وہ زندگی کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ یہ احیاء ہے اپنے رب کے پاس، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے۔ تو دنیا کے اعتبار سے وہ وفات پا چکے ہیں، کیونکہ دنیا کے اعتبار سے وفات پانے والے ہی کو شہید کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے وفات پا چکے ہیں، برزخی زندگی ان کی ہے، اور ایک اعلیٰ ترین حیات ہے ان کی، جیسا کہ زید بھائی نے ابھی کہا کہ ایک اعلیٰ ترین حیات ہے ان کی۔ تو اس اعلیٰ ترین حیات کو ہم تسلیم کرتے ہیں، پر وہ کس طرح کی ہے وہ ہم کو نہیں پتہ ہے۔ باقی ہم ایسا کون اہل حدیث کہتا ہے کہ حضرت علی مردہ ہیں، نعوذ باللہ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہیں؟ اس طرح کے الفاظ ہم استعمال نہیں کرتے۔ اصل میں لفظ کے استعمال کا ایک مسئلہ ہے۔ دیکھیے شہادت کیا ہے؟ جب کہا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو موت کا جو ذائقہ ہے وہ مختلف طریقے سے ہر ایک کو چکھنا ہے۔ کوئی شہید ہوگا، کوئی گر کے مرے گا، کوئی بیماری سے مرے گا، کسی چیز سے۔ تو اگر ہماری کتابوں میں، ہماری تقریروں میں، ہمارے لوگوں کے یہاں جو ہے اگر لفظ موت یا لفظ مردہ یا انتقال یا وفات، یہ سارے الفاظ پائے جاتے ہیں، تو یہ سارے الفاظ تو قرآن و سنت میں اور علماء کے ہاں موجود ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول کے لیے انک میت وانہم میتون۔ اب سوال یہ ہے کہ میت کا کیا ترجمہ ہے؟ میت کو عربی زبان میں کس مفہوم میں بولا جاتا ہے؟ تو وہ لفظ اگر استعمال ہو گیا اور کسی نے استعمال کر لیا، تو کسی کی موت کسی کے لیے توہین کیسے ہے؟ یہ مجھے یہ لاجک نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کو آپ نے کہہ دیا مردہ، مردہ بمانا انتقال فرمایا ہوا، وفات شدہ۔ تو یہ لفظ بالذات، یہ لفظ اگر اس میں کوئی انٹینشن نہیں جڑا ہوا ہے
اس سیاق و سباق میں اگر کوئی توہین کی بات نہیں ہے تو یہ کیسے توہین ہو گیا؟ یہ لفظ کیسے توہین ہو گیا؟ ہرگز نہیں، یہ بذات ہی یہ لفظ کوئی توہین نہیں ہے. کہ ایسے میں تو ہو جائے گا کہ جو بھی دنیا سے گیا، مر گیا، انتقال ہو گیا، تو گویا اس کی توہین ہوگی، اس کی بے عزتی ہو گئی. یہ بے عزتی اللہ کے قدر میں گویا ہو گئی. تو یہ تو ایک دم واحد بات ہے، ایک دم قطعی جو ہے بے بنیاد بات ہے کہ کسی کو مردہ کہنا جو ہے کسی کو وفات شدہ کہنا توہین ہے. ہاں، اس کے ساتھ اگر کوئی انٹینشن جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ اگر سیاق و سباق میں کوئی تلخی ہے، کوئی سختی ہے، ادب کے تقاضوں کا لحاظ نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اس کو توہین کہہ سکتے ہیں. لیکن محض زندگی سے موت کی طرف جانا اور اس کا عقیدہ رکھنا وہ توہین نہیں ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں، اگر کہتے ہیں کہ چلیے وہ موت تھوڑی دیر کے لیے ہوئی تھی پھر زندہ ہو گئے، اور پھر زندہ ایسے ہیں جیسے ہم دنیا میں ہیں. بھائی جب دنیا کی طرح آپ زندگی مانیں گے نا تو سارے ظواہر دنیا والے فٹ کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے شہداء کے لیے زندگی ہے، لیکن کیا سرفراز بھائی نے بھی آیت بتایا کہ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ زندگی کیسی ہے اس کا ہمیں شعور نہیں ہے، اس کو لوگ جانتے ہیں، اس کا ادراک نہیں ہے کسی کو. یعنی جو زندگی ہے بھی وہ زندگی دنیا کی زندگی پر قیاس نہیں کر سکتے. اور عقیدہ کیا رکھتے ہیں اہل بدعت؟ اہل بدعت کا بہت سارے عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ ایسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں، بلکہ اس سے بہتر. ہم کہتے ہیں دنیا کی زندگی سے بہتر زندگی ہو سکتی ہے، یا جو بھی آپ مان لیں، لیکن دنیا میں جیسے زندہ ہیں ویسے زندہ ہیں، بالکل غلط ہے. زندگی کسی بھی کیونکہ جیسے آپ دنیا کی زندگی مانیں گے تو آپ کو ماننا پڑے گا دنیا کی طرح کھانا، دنیا کی طرح پینا، دنیا کی طرح سونا، دنیا کی طرح رہنا، دنیا کی طرح ساری چیزیں پھر دنیا کی طرح ماننی ہوں گی. زندگی جب دنیا والی مانیں گے تو اس کے صفات بھی دنیا کے ماننے پڑیں گے، اور یہ توہین ہے. اور یہ توہین ہے. دنیا کی زندگی جب مانیں گے تو دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی کے صفات بھی ماننے پڑیں گے، اور یہ توہین ہے. اسی لیے اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ انتقال کر گئے، وہ مر گئے، وہ وفات پا گئے. وہاں پہ اگر ہیں، اللہ نے اگر کوئی زندگی برزخی دی ہے تو وہ برزخی زندگی علی اختلاف درجات، شہداء کو الگ ہے، انبیاء کو الگ ہے. برزخی زندگی عام لوگوں کو بھی حاصل ہے، عذاب ہو رہا ہے برزخ میں. اب وہ کیسے کیسے ہے، الگ الگ درجات ہیں سب کے. اس لیے اس موضوع کو اس طرح سے بیان نہیں کیا جا سکتا. توہین 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 ہر باب میں. جزاک اللہ. چلو جزاک اللہ خیر. تو جی شیخ کفایت آپ کچھ اضافہ کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس آیت کے بارے میں جس میں یہ ہے کہ شہداء جو ہے زندہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1887. اس میں یہ ہے کہ صحابہ سے پہلے پوچھا گیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اما انا قد سألنا عن ذلك فقال، کہ ہم نے اس کو پوچھا تھا تو کیا فرمایا تھا کہ ارواحهم فی جوف طیر خضر، کہ شہیدوں کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ سبز پرندوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. لہا قنادیل معلقۃ بالعرش، اور وہ قندیل عرش سے لٹکی ہوتی ہیں، اور پھر یہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں. تو یہ صحیح مسلم میں اس کی تفسیر آئی ہوئی ہے. موت کس کو کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں روح کا جسم سے الگ ہو جانا، اور زندگی کس کو بولتے ہیں؟ روح کو جسم مل جانا. تو شہداء کی روحوں کو اللہ تعالیٰ پرندوں کا جسم دیتا ہے، تو جب وہ روح ایک جسم سے ملی تو اسی کو زندگی بولتے ہیں. لیکن یہ جو دنیاوی جسم ہے یہ اس حساب سے دنیا کے حساب سے فوت ہو چکے ہیں. یعنی وہ کوئی بھی ہو، نبی ہوں، صحابی ہوں، بلکہ شہید صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بھی ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید ہیں، طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں. یہ سارے صحابہ کرام شہید ہیں. تو شہداء کو جو زندگی ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اخروی لحاظ سے زندگی دیتا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے تو ہم کہیں گے ان کی وفات ہو چکی ہے، موت ہو چکی ہے. اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح طور پر کہا. صحیح مسلم حدیث نمبر 6483، اللہ کے فرماتے ہیں ما من نفس منفوسۃ اليوم تاتی علیہا مئۃ سنۃ وہی حیۃ یومئذ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جتنے لوگ بھی زندہ ہیں، 100 سال کے بعد اس میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. وہی حیۃ یومئذ، 100 سال کے بعد کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. تو اللہ کے رسول نے زندگی کی نفی کر دی ہے کہ 100 سال کے بعد اس وقت جو زندہ کوئی زندہ نہیں رہے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی وفات ہو چکی، وہ زندہ نہیں ہے.
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے. آپ نے کہا تھا 100 سال کے بعد جو ہے سب کے سب جو ہے فوت ہو جائیں گے, اور حقیقت میں 100 سال کے بعد سارے لوگ فوت ہو گئے. اور وہ جو عامر بن واصلہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, وہ سب سے آخری صحابی ہیں, 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی. تو خلاصہ یہ ہے کہ موت سب کو آنی ہے, چاہے انبیاء ہوں, چاہے صحابہ ہوں, چاہے اولیاء ہوں, دنیاوی اعتبار سے سب فوت ہو جاتے ہیں. یہ حدیث بھی دیکھ لیں جو شیخ نے ابھی پڑھے تھے. جی یہ ہے فَإِنَّ رَأْسَ مِئَةَ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَاهِرِ الْأَرْضِ. یہ ایک جگہ, ایک دوسری جگہ جو میں نے پڑھا تھا وہ دوسری جگہ سے پڑھا تھا, اس میں حیہ کے لفظ, حیتن کے لفظ ہے کہ زندہ نہیں رہے گا, کوئی زندہ نہیں رہے گا. جی یہ چلیے مسلم کے بارے میں ایک چیز میں واضح کر دوں, فؤاد عبد الباقی صاحب کی جو ترقیم نمبرنگ ہے نا, تو ایک حدیث جتنی جگہوں پر ہوتی ہے سیم نمبر وہی لگاتے ہیں. تو حدیث ڈھونڈتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو اس نمبر کے تحت روایت مل جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے کہیں حوالہ دیا تو اسی روایت پر آپ پہنچے. وہ ساری روایتیں آپ کو دیکھنی پڑے گی, کیونکہ وہ جیسے مان لو 10 روایت ہے, صحیح مسلم میں 10 حدیثیں ہیں, تو 10 پر ایک ہی نمبر ڈالیں گے فؤاد عبد الباقی. چاہے کوئی کتاب الایمان میں ہو, امام نبی نے جو باب باندھا کتاب الایمان, کوئی جا کے 15-20 چیپٹر کے بعد وہ حدیث آ رہی ریپیٹ ہو رہی ہو, تو اتنا لمبے فاصلے پہ ریپیٹ ہو رہی ہے تو واپس سے وہی نمبر وہاں ڈال دیں گے. یہ فؤاد عبد الباقی کا, چونکہ عالمی پیمانے پر انہی کی نمبرنگ جو ہے معروف ہے, اس لیے جو ہے یہ حدیث ہم کوئی نمبر بتاتے ہیں تو ڈھونڈنے پر کوئی اور آ جاتی ہے, اس کو بار بار سرچ کریں گے تو دوبارہ اس کو سرچ کریں گے تو شاید دوسری حدیث دکھائے گا. بعض ویب سائٹ ایسی ہے صحیح مسلم کی, اس میں جا کے آپ سرچ کریں گے, ایک نمبر ڈالیں گے تو سارا, یعنی اس نمبر کے تحت جتنی حدیث ہیں فؤاد عبد الباقی کی ترکیب کے مطابق سب نیچے دکھا دیتا ہے. جی چلیے الحمدللہ بہت ہی اچھا آنسر ہوا اور کئی اینگل سے الحمدللہ جواب آ گیا. امید کرتا ہوں آپ کو جواب ملا ہوگا. اور یہاں پہ انہیں یہ کہیے کہ بھائی تم توحید والا عقیدہ سمجھنے کی کوشش کرو, کیونکہ اگر ان کو توحید سمجھ میں آ گئی تو وہ وہاں نہیں رہ سکتے ہیں پھر. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.